رکن شامی، رکن عراقی، ایک خانہ کعبہ کے کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، ایک کونے میں، اس کونے میں جا کر کھڑا ہونا ہے اور اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر اتس مائن کر ایسے یہ کر زندگی خان تک حجر اسود، یہ ہاتھ کو بوسہ دینا، حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ مان تو اسلامس مہربانی، یہ حضور کی شفقت تھی کہ ہر آدمی حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پائے گا، اگر اس نے اس کی طرف ہاتھ کیا اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا جیسے آپ گجرا زندگی پور سے حجر اسود کو بوسہ، یعنی کہ چھوٹے ذریعے سے بہت بڑا انعام مل گیا۔ اگر ہم کو اگر حکم ہوتا تو ان کو جانا ہی پڑے گا وہاں، تو جناب بہت مشکل ہے، آپ وہاں جب محسوس کریں گے تو یہ مانے سمجھ بڑا مشکل چھو، اس لیے ہم اس کی طرف ہاتھ کریں گے اور بوسہ دیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد پھر یہ اس طرح آپ نے کیا، یوں مڑیں گے اور اب طواف شروع کریں گے۔ طواف نام ہے 7 راؤنڈ کا، طواف گو 7 چکر، 7 راؤنڈ، اچھا شوط، 7 شوط۔ ابتدائی 3 شوطن میں مردس اس کرو، خواتین میں اگر کوئی ساتھ ہوگی وہ ساتھ رہ سکتی ہے، تو تھین تھپ کرے اکوٹے پہ تیز شون پاؤ، بس تھوڑا شرط پورا کرنا ہے، تاچھا فلسفہ، اس کی وجہ ایک ہے، لیکن 3 چکروں میں مردوں کو تھوڑا سا اکڑ کر کے چلنا ہے، نظر رہنی چاہیے سامنے، نہ کھانے کعبہ کو دیکھنا ہے نہ دائیں بائیں دیکھنا ہے، سامنے نظر رہے، بھیڑ ہو سکتی ہے تاکہ ممکن آدمی آدمی سے ٹکرا جائے، آدمی آدمی سے مل جائے، کوئی بات نہیں، اطمینان سے چلتے رہیں۔ اچھا تچ بعض مستورات میں ہجوم آسان، ادھر سے بھی مستورات کے ساتھ کندھا لگے گا، ادھر سے مستورات کے ساتھ کندھا لگے گا، پیچھے سے دھکا لگے گا، آگے مستورات ہوں گی، پیچھے سے مستورات آئیں گی، وہاں یہ ذہن میں رکھیں اس ونکس خدا سے اس گھر اسمت یہ ساری اس بھائی بھی اپنے ذہن کو بھی صاف رکھیں، اپنے ذہن کو بھی صاف رکھیں۔ بعد اب شیطان کا اٹیک ہوتا ہے وہاں، اور شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اور خطرناک بھی ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے کسی مرد نے کسی عورت کی طرف نگاہ لگائی تو پیچھے سے پڑا اور آنکھ موت تک تڑپتی رہی، اس میں روشنی نہیں آئی۔ ذہن میں رکھیں حجر اسود کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کون آدمی کس طرح سے طواف کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی 2 آنکھیں ہیں، ایک حجر اسود دوسرے رکن یمانی، اور وہ ہر آدمی کو دیکھتا ہے کون کس طرح سے چل رہا ہے، کون غلط انداز سے چل رہا ہے، کون عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور کون ندامت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور ذہن میں لائیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آدم سے لے کر آج تک، آدم تا ایدم، کروڑوں انسانوں نے اسی طرح سے طواف کیے ہیں، اس میں انبیاء کرام بھی ہیں، محمد رسول اللہ اسی جگہ پہ طواف کر رہا ہے اس وقت، اور خدا اللہ کی رحمتیں وجود اس میں برس رہی ہیں۔ وہاں لوگ کس حال میں، لوگ کو مت دیکھیں، یہ دیکھیں آپ کہاں ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ طواف کرتے رہے، چلتے رہے، دعائیں پڑھتے، کیا پڑھیں گے آپ؟ دعا اگر یاد آسان واریاہ بہتر، اگر کتاب اتس مز آسہِ تتھ منٛز پٔرِو دعا تہِ چھُ اجازت، صرف درود شریف تتھ تہِ اجازت، تلاوت کرو تتھ تہِ اجازت، خاموش اگر چلیں اس کی بھی اجازت، خاموش چلیں تتھ تہِ اجازت، تلاوت کرتے ہوئے چلیں اس کی بھی اجازت، درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں اس کی بھی اجازت، دعائیں کریں اس کی بھی اجازت، بلکہ سب سے زیادہ بہتر ہے دعائیں کرتے ہوئے چلیں۔ وہ کیا دعا یاد کریں، کیسا دعا یاد ہے، عربی، فارسی، اردو، کشمیری، جس میں بھی، اور بہت خوش قسمت وہ ہے جو یہ کہے گا یا اللہ میں زبان سے تو کچھ نہیں کہوں گا، میری آنسو آپ کو خود بتا رہے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، زبان سے کیا مانگوں گا، میں اپنی آنسوؤں سے آپ کو پیش کرتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں، میرے دل میں، دل سے دعا کرنا، یعنی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، زبان بند ہے اور دل سے کہہ رہے ہیں مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، میرے گناہ بھی معاف ہوں، میرا حال پر رحم ہو، بس اس طرح سے آپ کا ایک چکر پورا ہوا، آپ راؤنڈ جو اینڈ کریں تچ بھی کر کر بسم اللہ اللہ پھر چلتے رہنا ہے۔ 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے، 7 راؤنڈ پورے ہو گئے، 3 میں آپ نے اکڑ کر کے چلے، اچھا ہونا رمل، اور یہ جو نیچے سے کپڑا نکالا اچھا ہونا استباع، یہ ٹرمیں ہیں، آپ کو ٹرمیں یاد رہیں تو ٹھیک، نہ رہیں کوئی حرج نہیں۔ یہ شمار 10 کرو، یہ جو حالت ہے یہ 7 چکروں میں رہے گی، یہ اکڑ کر چلنا جو ہے وہ صرف 3 میں رہے گا، اکڑ کر چلنا صرف 3 میں، یہ رہے گا 7 میں۔ آپ میں اگر خدا رکھا سا کام کوتا ہی گئی پریشان چن کسو کہ ہے میں گو حاجز آئے، میں گو عمرہ آئے، میں گو طوافی ختم، نہیں، اس سے طواف ختم نہیں ہوگا۔ یہ اچھا ہے ایسا کریں، سنت ہے ایسا کریں، نہیں کر پائے تو بھی معاف، بس جو ذہن میں اگر یہ غلطی یات میں غلطی گئی، یات میں اگر غلطی گئی کہیں پرواہ کوئی حرج نہیں ہے، اصل چیز ہے طواف،
وہ آپ کر رہے ہیں. اصل چیز ہے 7 راؤنڈ، وہ آپ کر رہے ہیں پورے. بہرحال جو ہی 7 راؤنڈ پورے ہو گئے اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اور وہ بہتر ہے مقام ابراہیم کے پاس. آپ کا جو ٹور آپریٹر ہوگا وہ خود دکھائے گا یہ ہے مقام ابراہیم، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں. بہت زیادہ رش ہوگا بہت پیچھے جائیں اور پیچھے جا کر کے مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں. پھر اچھی طرح بیٹھ کر دعا کریں. خانہ کعبہ سامنے ہوگا، آپ طواف کر چکے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں. خوب دعا، جلدی چلیں، جلدی مت کریں. کوئی دیر نہیں ہو رہی، آپ کی گاڑی چھوٹنے والی نہیں ہے، آپ کے بچے بھی رو رہے ہیں، آپ کی پریشانی نہیں ہے، آپ کو کوئی کوکنگ نہیں کرنی ہے. آپ اطمینان کے ساتھ اطمینان کے جلد بس ہر جگہ ذہن میں رکھیں کام اچھا ہو چاہے دیر لگے، جلدی ہو، نمٹاؤ سپداؤ تو نیرو. یہ نمٹاؤ سپداؤ تو نیرو یہ کبھی ذہن میں، کام اچھا ہو چاہے دیر لگے. ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھ لیں. اور اس کے بعد پھر جب آپ دعا کر چکے زمزم تریش، زمزم کا پانی جب آپ پئیں اس پر ہاتھ میں لے لیں زمزم کا گلاس، اور زمزم کا گلاس ہاتھ میں لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمزم کا پانی لیا تو آپ نے ایسے کیا تھا. ایک نظر کھانے کعبہ، ایک نظر زمزم، پھر ایک نظر کعبہ. جب خوب اچھی طرح سے پیا پھر آپ نے دعا کی. اس وقت بھی دعائیں قبول ہوئی. ساتھ میں حضور نے فرمایا زمزم خوب پینا. زیادہ زمزم کا پانی پینا ایمان کی علامت، اور کم پینا جو ہے وہ نفاق کی علامت. فرمایا جس مقصد سے تم زمزم کا پانی پیو گے وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا کریں گے. یہ نیت چل رہی ہے. ٹھیک، کھڑے ہو کر کے حضور نے زمزم کا پانی پیا تھا. تم چھ بنیں 3 پوائنٹ زمزم 3 چند پوائنٹ سے بنے بتا جائے یا جائے انسان زمزم لے گا اور کعبہ سامنے ہوگا اور پیتے رہیں گے. وہاں اپنے چہرے کو ملتے ہیں، اپنے سروں پر ڈالتے ہیں، اپنے بدن پر ڈالتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں. تو اب زمزم کا پانی پی چکے، اس کے بعد پھر آپ پھر حجر اسود کے سامنے آ کر ایک متفق کریں بسم اللہ اللہ اکبر زمزم تریش چن پت پھر بے کروں استیلام صبح اس کا بسم اللہ اللہ اکبر. اگر یہ مشرق کو کی ہر کرنا واریا بہتر. ام پر چوات تو صفا مروا پر صفا پہاڑ پر کھڑے ہوں گے. جب صفا پہاڑ پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو کھانے کا نظر آئے گا. تک کسی کھڑا دعا کر یا اللہ مجھ سے کس طرح جائے کھڑا یا جائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا اس میں یم اس دمو طواف سٹارٹ کے جاؤ. ابدؤ بما بدا اللہ تعالیٰ فی کتابہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہاں پر اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر دعا کی تھی یا اللہ میں بھی یہی کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں. اور خوب دعائیں کریں اور اس کے بعد پھر چلنا اسٹارٹ کریں. یہاں صفا سے آپ یوں نظر ڈالیں گے تو آگے سامنے مروا نظر آئے گا. یہ چھو ذہنس میں آسان تماسن پہاڑ، وہاں پہاڑ نہیں ہے، وہاں چٹان ہے اور ساتھ میں ماربل لگا ہوا ہے. اب ماربل پر ہمیں چلنا ہے. اب چل رہے ہیں سارے راستے میں آپ وہاں آئے گا گرین پورشن، گرین لائٹ ایسا ہے یا گرین وہ ہوگا راڈ لگی ہوئی ہوگی. گرین راڈوں کے نیچے مردوں کو تھوڑا تیز دوڑنا ہے. اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے، عورتوں کو نہیں، عورتوں کو آہستہ آہستہ. اتھ مشورہ یہ یمس تھی سعی کرو صفا مروا یمس تھی کرو یہ مستورات آسان تم کرو الگ. مستورات کے ساتھ مستورات گروپ الگ، مردوں کا گروپ الگ، اور ان کو طے کر دیں 7 چکر آپ کو کرنے ہیں. صفا سے مروا 1، مروا سے صفا 2، صفا سے مروا 3، مروا سے صفا 4، صفا سے مروا 5، مروا سے صفا 6، صفا سے مروا 7 اینڈ ہو گیا. تاتی جائے جو بھی ہے تیتی پر جو ذکر کرتے ہیں جو تم استقبال. مرد الگ چلیں عورتیں الگ چلیں زیادہ بہتر ہے. جائز دونوں ایک ساتھ چلیں. اس وجہ سے کہ مردوں کو تیز دوڑنا ہے نا اور چھوٹ جاتی ہے. اس لیے مستورات ہم گروپ کو الگ تم ززت رہتا بنائیں اپنی پارٹی دعائیں کرتے ہوئے چلیں یا خاموش چلیں اجازت ہے. گرین بیلٹ جہاں آئے گا وہاں تیز دوڑیں اور اس کے بعد وہاں مروا پر پہنچے وہاں بھی کھڑے ہو کر دعا کریں. چٹان پر کھڑے ہو کر چٹان اس پر کھڑے ہو کر دعا کریں. صفا پر بھی دعا، مروا پر بھی دعا، لمبی دعا کریں، مختصر دعا کریں. اجازت ہے کوئی بھی دعا نہ کریں تب بھی اجازت ہے. صرف آپ راؤنڈ لگا کر آئیں یو ٹرن کر کے آئیں اس کی بھی اجازت ہے. دعا کریں گے بہت اچھا وہ بھی اجازت ہے. جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے اس کے بعد اگر ہمت ہو شوق ہو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، لازم نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر واپس آئیں. واپس آنے کے بعد آپ کو حلق کرنا ہے یعنی مسقاسم مستورات عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. مستورات کا بس اتنا ہے اپنے بال پیچھے سے پکڑنا اور بال پکڑنے کے بعد اتنے بال نیچے سے کاٹنا.
میں تو بھائی ایسے کھول دیں اور اس کے بعد کینچی ان کے پاس اپنے ہوٹل میں ہوگی، وہاں ایک دوسرے کو بھی کر سکتے ہیں، اور یہ شرط ہے، پورا کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ کٹ نہیں کریں گے، یہ کٹ نہیں کریں گے، تب تک مرد عورت کے لیے حرام ہی حرام رہے گا۔ وہ جو احرام باندھنے میں سے پابندی لگ گئی تھی، میاں بیوی نکاح ہے مگر ایک دوسرے کے ٹچ نہیں کر سکتے، یہ کٹ کرنا ضروری ہے۔ اچھا نا، حلال ہونا، احرام سے باہر آ جانا، ہم احرام سے باہر آ گئے، اگر نماز میں کہاں انسان چھو یوتام یہ سلام پھر کو تجویز بات سلام پھر اب میرے نماز میں جا کر سلام پھیرنے سے ہم نماز سے باہر آئیں گے، ورنہ نماز میں بند ہے۔ نماز کے اندر ہیں، ہم کو کوئی سلام کرے گا ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم نماز کے اندر ہیں، ہم کو ہے کون کا اچھا اسے کو جواب نہیں دے، ہے جلدی کر گیٹ سے نبرکن کھڑا آج کستان خارن کر، نماز میں بند ہے۔ سلام پھیریں گے تو نماز سے باہر آئیں گے، سلام جب تک نہیں پھیریں گے نماز سے باہر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سے جب تک یہ حلق نہیں کریں گے احرام سے باہر نہیں آئیں گے، اور یہ حلق جب کریں گے، حلق آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں جب بال لمبے ہو، اور اگر بال لمبے ہیں تو آپ کٹنگ کر سکتے ہیں، ہر بال کا 1/4 کٹنا چاہیے، اور اگر بال چھوٹے ہیں تو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ جو لوگ اس طرح استعمال کریں حلق کرنے والوں پر رحم فرما۔ لوگوں نے کہا حضرت جو کٹنگ کرتے ہیں ان کو بھی؟ حضور نے فرمایا یا اللہ جو حلق کرنے والی مس قاسم تمن پر کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کرپن مس تمن تھے، حضور نے فرمایا یا اللہ یہ مس قاسم تمن پر کر رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ میں حضور فرمایا چلو یہ مس کرپن تمن تے کر رہا ہوں۔ خیر کٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن کٹنگ اچھی طرح سے ہونی چاہیے، اور سب سے بہتر ہے آپ اس کو کر لیں۔ احرام سے فارغ ہو گئے، آپ اپنے ہوٹل پر واپس آئیں، اپنے احرام کھول دیں، اپنے نارمل کپڑے پہن لیں، غسل کر لیں، اس کا پھر مکہ شریف میں آپ رہیں گے، جتنا ہو سکے طواف کریں، نارمل طواف۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے کپڑوں میں حجر اسود کے سامنے آئے، بسم اللہ اللہ اکبر، بس۔ اب یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ 7 راؤنڈ لگانے، 2 رکعت نماز، 7 راؤنڈ 2 رکعت نماز، 7 راؤنڈ 2 رکعت، وہ طواف۔ جتنے زیادہ طواف کر سکتے ہیں بہت اچھا۔ آپ دوران حتیم کے اندر جانے کی کوشش کریں، 2-3 آدمی مل کر، اور وہاں نماز پڑھیں، اپنی مستورات کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ حتیم وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ نیچے دفن ہے، حتیم وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے دفن ہے۔ حتیم کے کھانے کا اندرم جا، حتیم کے سجا یہاں سے حضور معراج میں گئے، اور اسی حتیم میں جب آپ جا کر کم سے کم 2 رکعت نماز، لوگ گروپ بنا کر کے جاتے ہیں، اپنی مستورات کو لے جاتے ہیں، لوگوں کو کھڑا رکھتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھنے کے دیتے ہیں، یہ دعائیں کراتے ہیں۔ لوگ کھانے کعبہ کے ساتھ پکڑ کر کے وہ بالکل ایسے، اس میں یہ بھی کوشش کریں کھانے کعبہ کے اوپر سے نلکا آئے گا، پرنالا، اچھا نا، میزاب رحمت، جس جگہ اوپر سے وہ میزاب ہے اس جگہ کھڑے ہو کر یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور بعض اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں جب اس کو سجدہ کر کم سے کم یوں ڈیک گوشت لگو کھانے کا، بس وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ سر لگتا ہے، اور 2 نماز پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ کیا پرنالا اوپر۔ بعض تو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اپنی مستورات کو یہاں دعا کرائیں گے، خود یہاں کھڑے رہیں گے، کسی کو نہیں آنے دیں گے، اس کو دعا کرنا۔ تو شوکاتی میں سمجھ ٹھیک سمجھ میں آ رہا؟ اس طرح سے آپ کا وقت گزرے گا مکہ مکرمہ میں 7 تاریخ تک، یا 7 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ کو آپ کو حج کا احرام باندھنا، 7 ذی الحجہ اندر چوتے حج کا احرام باندھو، پیش نپات یا دیگر پات، اور اسی 7 ذی الحجہ کو آپ کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ آپ کا منتظم انتظام کرے گا گاڑیوں کا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا کام ہے احرام باندھ کر کے تیار رہنا، اور ساتھ ہی یہ گائیڈ کرے گا آپ کو کیا کیا چیزیں ساتھ لے جانی ہیں اور کیا کیا چیزیں یہیں چھوڑنی ہیں۔ باقی یہ کیسا سلوک زیادہ ہم کی شستاوتے تھی معمولی کام پر، باقی تمام چیزیں وہ یہ گائیڈ کریں گے۔ وہاں پر آپ کے کمروں کا سامان کہاں رہے گا، اس کو ہم لاک کیسے کریں گے، چابیاں ہم کہاں رکھیں گے، وہ سب انتظام کا معاملہ الگ ہے۔ ٹھیک، آپ تیار ہوں گے حج کا احرام باندھ اپنے ہوٹل میں، وہیں پر آپ نے اسی طرح سے احرام باندھا یہ، اور اپنے ہوٹل میں وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہیں کریں تو اراد یمس جس وقت گاڑیاں پہنچیں گی یمس تہذ گاڑی واتن تو ایسے میں گاڑی کھسون تم وز کرو تو نیت لبیک اللہم لبیک، اس کو اتار دیں نیچے، جس پر تو آپ کو گاڑی میں چڑھنا ہوگا،
उस वक्त आप गाड़ी में बैठ कर लब्बैक पढ़ें या आप हज कर लब्बैक पढ़ रहे हैं, हज का लब्बैक, और आपको पहुँचाएंगे वहाँ से मीना। मीनास में कहीं करूँ तब रात गुजारे, ये रात या बेग दो सुबह ही तुतु बैठे पेट में तरीक सुबह को तुतु, सुबह पहुँचेंगे, पूरा दिन वहीं गुजारना है। अपने टेंट में आपको नमाजें पढ़नी है, कुछ नहीं करना है। बस बाहर अगर चक्कर करने के लिए जाएंगे तो समझ करके सोच करके जाएं और लोकेशन देख करके जाएं। जैसे असल पर पूछे तो उस गसुन के यहाँ से निकले वापस पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाएंगे, गुम होने के खतरे रहते हैं वहाँ मालूम, क्योंकि चारों तरफ वो टेंटों का शहर है। 20-30 या 30-40 लाख इंसान टेंटों में हैं, तो टेंटों का शहर है ये। दुनिया में सिर्फ मीना बनता है टेंटों का शहर, और वो 2 दिन के लिए शहर बनता है, 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन पहले कुछ नहीं था, शहर बन गया, 3-4 दिन बाद कुछ नहीं होगा, सिर्फ टेंट होंगे वहाँ। और टेंट में फायर प्रूफ टेंट है, वर्ल्ड में ऐसे टेंट और कहीं नहीं है। आलमी सतह पर इस तरह के टेंटों का शहर कहीं नहीं है, और आलमी सतह पर टेंटों का ये सिस्टम और कहीं नहीं है कि टेंट भी हैं, AC भी लगे हुए हैं, सब कुछ है, और फायर प्रूफ है सारे के सारे। आग कितनी लगा कर टेंट चले गए, क्योंकि एक मतलब टेंटों में आग लग गई थी, उसके बाद वहाँ की सिस्टम बनाया गया। खैर 8 तारीख को पूरा दिन आप वहीं गुजारेंगे, 9 तारीख रात में ही या 9 तारीख की सुबह को आपको यहाँ से अरफात पहुँचना है। गाड़ी या आपको खुद अरफात पहुँचाएंगे। अरफात चुनते ही करो, अरफात वाको पन्ने स्टेटस में तच क़याम करो, और उसके बाद फिर सिर्फ दुआएं करनी। अरफात में नमाज और दुआ, बस नमाज अपनी टाइम पर और दुआ, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आप नमाज पढ़ने के लिए वहाँ की मस्जिद में गए, अरफात में जिस मस्जिद मस्जिद चुनाव मस्जिद नबीरा, अगर आप मस्जिद में हेक्यू तो गए थे तब पर नमाज पेशन तो दिगर एक पढ़े, जोहर और असर एक साथ पढ़ेंगे, उन्हीं के साथ आपको पढ़नी है। 2 जोहर असर, असर की नमाज आप पढ़ चुके, पेशनी किस वक्त में। उसके बाद जब वापस अपने टेंट में आएंगे, शाम तक आप फ्री हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दुआएं करनी है। जितनी हिम्मत होगी उतनी दुआएं करें, जितना मौका होगा उतनी दुआएं करें। थका उठ गया आराम से क्यों करें। अच्छा, वहाँ पानी का पूरा इंतजाम, गुस्ल खाने पूरे हैं, लैट्रिन पूरे हैं, खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, कोई मुश्किल नहीं, टेंशन दिल में नहीं। तचा छमो, तचा कोई दुकान, तचा कुछ चाह नहीं, सब कुछ होगा वहाँ। वहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। कुछ नहीं है वहाँ का सब कुछ है। ये दिलचस्प बात है, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ, ठीक। बल्कि बाद दफ़ा लोग इतना ज़्यादा खाते हैं बीमार हो जाते हैं, लेकिन तिच्छुन का ठीक है। बहरहाल गर्मियाँ, धूप ऊपर से सख्त तरीन गर्मी, और आप टेंटों में होंगे, उस वक्त ख्याल करें मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई टेंट नहीं, आपने ऊँटी पर खड़े होकर के सारा काम किया। और वहीं अरफात के मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम असर की नमाज का वक्त था, और वही नाजिल हो गई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आपका दीन मुकम्मल हो गया, व अतममतु अलैकुम नियामती, इंसानों के लिए जो कुछ मुझे भेजना था वो मैंने भेज दिया, और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, क़यामत तक अब सिर्फ इस्लाम है, बाकी कोई दिन हक नहीं है। यहूदी ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, यहूदी कह रहा था हज़रत उमर को, तो उन्हें कुरान में किस आयत नाज़िल गई, अगर साईं किताब में ऐसे है, इसका नाम इसमें नाम जश्न। हज़रत उमर ने फरमाया कि लतखज़ना वईदा, बुखारी भी हदीस है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कौन सा आयत, ये की आयत इस तो किताब में, साईं किताब में चली आयत। क्या मतलब इसका, इस आयत ने बताया आपका दीन क़यामत तक के लिए है, हमारे दीन को ये सिक्योरिटी नहीं मिली, हमारे दीन को ये खुसूसियत नहीं है कि तुम दीन चो क़यामत तस्ताम, सिर्फ तुम इस दीन खुसूसियत अभी आयत के जरिए, ये जो ओके आपके दीन को मिला इसी आयत के जरिए। अगर हमें मिला होता हम जश्न मनाते, लतखज़ना वईदा, हज़रत उमर ने फरमाया इससे नो जश्न मनाओ, इससे ती करा जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अरफात के मैदान में आप रहेंगे, जितनी दुआएं कर सकें, अकेले में भी करें, मिल करके भी दुआएं करें। ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज एक साथ पढ़ेंगे मस्जिद में, अपने टेंट में पढ़ेंगे तो ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के टाइम पर, असर की नमाज असर के टाइम पर, अपने टाइम पर पढ़ेंगे अगर अपने टेंट में नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मगरिब की नमाज तक वहीं रहेंगे, क्योंकि आफ्ताब लोहे से आफ्ताब डूब गया, मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है, आपको गाड़ी में बैठाएंगे, मुज़दलिफ़ा लाएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचने में 8 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 5 सब इतना टाइम लगे, इत्मीनान से रहें, घबराएं नहीं, किसी के हाथ में वहाँ नहीं है, न टूर ऑपरेटर के बस में है न बादशाह के बस में है, वो तो ट्रैफिक है। ट्रैफिक में फंस गए तो घंटे भी लग सकते हैं, निकल गए तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। इस किस्मत इस वहाँ किसी के हाथ में नहीं है, वो तो सैलाब है इंसानों का, गाड़ियों का सैलाब है। इस गाड़ियों के सैलाब में, अच्छा गाड़ियों का सैलाब है, इस गाड़ियों के सैलाब में किसी के हाथ में नहीं है। आप गाड़ी में जब बैठेंगे, आप गाड़ी में जब बैठेंगे तो इत्मीनान के साथ आप पढ़ते रहें, आराम से रहें, जब भी पढ़ें
جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر آرام کریں اور وہیں پر 70 کنکریاں چن لیں، 70 اینکل مٹر فیل برابر یا 4 فیل برابر 70 دانے اٹھا لیں، بس اتنے واپس گئے بس گئے آرام۔ وہاں ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کچھ کھانے کا بھی انتظام ہوگا یا کھانے کے پیکٹ آپ کے ساتھ ہوں گے، آرام کریں، وہاں بستر کہیں نہیں، چٹائی پر آرام کرنا ہے۔ اور ایسی مزیدار نیند آتی ہے پتھروں پر، ایسی مزیدار نیند آپ کو ڈلوا ہو گئی ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کریں، جب تہجد کی نماز بھی پڑھیں، اللہ کے نبی ایسا تہجد کی نماز پڑھانی پڑی تھی، کیوں نہیں پڑھی تھی آپ نے فرمایا اگر میں نے یہاں تہجد کی نماز پڑھی لوگوں پر واضح ہو جائے گی، یہ کر نہیں پائیں گے، اس لیے حضور نے مزدلفہ میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ بہرحال ہم کوشش کریں کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہے، چھوٹ جائے گا کوئی حل نہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر دعا کریں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر دعا کریں، تاچوانا وقوف مزدلفہ عرفات میں جس کھڑا کسی دعا کو تاچوانا وقوف عرفہ، اور مزدلفہ میں جس دعا کرو تاچوانا وقوف مزدلفہ۔ دعا کرنے کے بعد پھر یہاں سے مینا کے لیے چلنا ہے، پیدل بھی ہو سکتا ہے آپ آئیں گے، گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا انتظام وہاں دیکھیں گے کہ گاڑیوں میں آئیں گے وہاں سے آپ یا پیدل آئیں گے۔ پیدل آنا آسان ہے گاڑیوں کے مقابلے میں، گاڑیوں میں چل کر کے چلنا نہیں پڑے گا مگر وقت بہت زیادہ لگے گا، پیدل میں چلنا پڑے گا مگر جلدی پہنچ جائیں گے، 1-1.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے۔ مینا پہنچے، مینا میں اپنے ٹینٹ پا کر آرام کریں، وہاں ناشتہ ہوگا، کھانے کا انتظام ہوگا، وہ آپ ناشتہ کریں، اطمینان کریں، آرام کریں، اور وہاں رننگ چل رہی ہوگی، یعنی شاید ساسا کہیں چل شدری کریں، یہ 10ویں تاریخ کی دن کا وقت ہے، 9 بجے کا ٹائم ہوگا یہ، جب آپ مینا میں پہنچیں گے اور وہاں رننگ چل رہی ہے، شیطان کو کنکر مار رہے ہوں گے، آپ کا ٹور آپریٹر خود ٹائم دیکھے گا کون سا ٹائم مناسب وقت میں، اس مناسب وقت میں آپ کا ٹور آپریٹر آپ کو کہے گا اس وقت ہم شیطان کو کنکر مارنے چلے۔ بہرحال یہ شیطان کہنے لائے خدل بھیجو تاچتر شیطان 3 مینا سے آپ پہنچے، پہلا شیطان اس کو ایوائڈ کرنا، 2 شیطان ہمیں سوچ ایوائڈ کرو، 3 شیطان چھو سوچ لوکیشن یہ سمپل ہے، جگہ ہوتا ہے، اس جگہ آپ کو ساتھ کنکر مارنے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ کے ہاتھ میں کنکر ہوں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اس وقت آپ کی ایمان کی حالت عجیب ہوتی ہے، خدا ریزی کرنے خاطر شیطان مردود راجب کرنے خاطر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن ورحمہ للشیطان، بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن ورحمہ للشیطان، ساتھ کنکر مارنے کے بعد آپ کو واپس اپنے ٹینٹ میں آنا ہے۔ واپس اپنے ٹینٹ میں آنے کے بعد آپ کی طرف سے قربانی ہوگی، قربانی کا سسٹم آپ کیا بنائیں گے یا آپ اپنے ٹور آپریٹر سے طے کریں قربان کس دن چیز کرو، شعبان والوں کو قربان کرو، شعبان جانور ہو، شعبان ذبح کرو کہ کیسے ذبح کرنا ہو، سو کس ایسے سنگر وکیل بنی کس ایجنٹس دیواج پوسٹ یہ سوری چونکہ الگ کرو، مگر انبار کس قربان ہو، قربانی آپ خود کریں گے یا آپ کی طرف سے کوئی اور کرے گا، جب اس میں قربان کو قربان کا استعمال جو بیگ بات حلق کرو، تیتی بھی ناس میں سے حلق کرنے کے بعد پھر آپ کپڑے کھول دیں گے، اور کپڑے کھولنے کے بعد پھر یہ احرام کھول دیں گے اور آپ کپڑے پہنیں، سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہو گیا، آپ نے بس ایک چیز ابھی پہنی وہ یہ ہے میاں بیوی کے تعلقات حرام ہو چکے ہیں، سچبن دے حرام تاچبن دے پابندی، اس لیے کوئی پرائیویٹ بات نہیں کریں گے، کوئی پرائیویٹ بے شرمی کی چیز بات زبان پر نہیں آئے گی، غیر برقرار رہے گا، مل کر کے ساتھ چلے اس میں کوئی حرج نہیں، ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ پرائیویٹ جو معاملات میں سب میں غیر برقرار ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ اب بچوں تو کھانے کا طواف اور یہی اصلی طواف، اب تک جو طواف آپ نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے کوئی نفل تھا کوئی کیا تھا، لیکن اصلی طواف یہ ہے، اس طواف کے لیے اللہ نے اس چکر کروائے، مینا میں لے گئے، عرفات لے گئے، مزدلفہ لے گئے، احرام بنوایا، یہ سب کچھ کیا کہ اب ایک ایسا تم طواف کرو تم بالکل پاک صاف ہو گئے ہو، بس یہ وہ طواف ہے جس طواف کے بعد میں تم کو سرشار کر دوں گا اپنی رحمتوں سے، کیا جو گریوں میں آپ آئے تو یہ بھی میری داستان طواف اچھا طواف زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30-40 لاکھ انسان طواف کرنے کے لیے سب کو کرنا، اس میں جب آپ گروپ بنا کر وہاں جائیں گے آپ کا گروپ آپ نے دیکھے گا اس میں بہت رش ہے، ابھی 2 گھنٹے سے کریں گے لیٹ کریں گے، باہر ٹائمنگ ایسا ہے یا اس دہلی تاریخ یا اس دہلی تاریخ راہل یا کہیں بھی تاریخ صبح، بس یہ ٹائم ہوگا، آپ جب وہ طواف کریں گے طواف 7 چکر، احرام آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے نارمل انداز میں چلیں، تب بچو صفا مروا طواف سرکس نماز تو صفا مروا
یہ صفا مروا حج کا صفا مروا ہے، 7 چکر صفا مروا، اور جو ہی صفا مروا کے بعد آپ واپس آ گئے ساری پابندیاں ختم ہو گئی. اب بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہو. اس کے بعد پھر واپس مینا آنا ہے. مینا پہنچنے کے بعد اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. 11 تاریخ ذی الحجہ، 11 تاریخ 12 تاریخ 2 دنوں میں تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے. چنانچہ پھر جو ہے 7 جگہ میں استعمال آپ کے دیر جتنے باقی رہ گئے، جتنی باقی رہ گئے آپ کے پاس سٹاک ہے، آپ 21 دانے لے کر کے چلیں. اب احتیاطاً یہ دانے لے کر آپ چلیں. چلتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہی پڑھنا ہے. لبیک ختم ہو چکا ہے. گۄڈنِکہِ دۄہہِ تٲریٖخ ییٚمہِ وِزِ شیطانس کَنہِ لاگہِ چھِ تَمہِ وِزِ چھُ لبیک اینڈ. پہلے دن شیطان کو کنکر جس وقت مارنے ہیں اس وقت آپ کا لبیک اینڈ ہو گیا. اس کے بعد پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. پہلے شیطان کے بعد پہنچے، اس کو کنکر مارے 7. اس کے بعد پھر ہمت ہو، شوق ہو، آدمی کے ساتھ دعا کریں. پھر دوسرے کنکر کو شیطان کو کنکر مارے 7، پھر دعا کریں. تیسرے شیطان کو کنکر مارے 7. اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، واپس اپنے ٹینٹ میں واپس آنے بعد بہت تحریک ایسی. 12 تاریخ کو دوپہر کے بعد شیطان کو کنکر مارنے کے لیے نکلیں. دوپہر کے بعد نکلیں، 4 بجے نکلیں، عصر کے بعد 5 بجے نکلیں. تینوں شیطان کو کنکر مار کر پھر چاہے واپس اپنے ٹینٹ میں آئیں، چاہے مکہ شریف چلیں. واپس مکہ شریف، اگر آپ واپس مکہ شریف چلیں گے تو ختم، اور اگر واپس ٹینٹ میں آ گئے تو اگلے دن 13 تاریخ کے لیے پھر شیطان کو کنکر مار دیں. اگر کوئی واپس آئے ٹینٹس میں اگلے دن پھر شیطان کو مارنا ہے. اور اگر مکہ مکرمہ نکلنا چاہیں تو وہ بھی اکثر حاجی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. 1% بھی نہیں جاتے ہو، اجازت ہے نکلنے کی. 12 ڈرائیو میرا لیول ایسے گاڑی لے کے گاڑیاں لگی ہوگی وہاں، آپ گاڑی میں بیٹھ کر کے واپس اپنے اس ہوٹل میں پہنچیں گے جس ہوٹل سے آپ روانہ ہوئے تھے. اس میں پہنچنے میں 1-2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 3-4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ سارا ٹریفک مینا سے عرفات کے مکہ کی طرف آ رہا ہے. اس میں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. اب تک جب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھ لیں. جب تو گاڑی میں بیو گھینا پڑ رہا واپس مکہ مکرمہ کر دو، چلو کانچی بسکٹ پیکٹ، پانی کی بوتلیں یہ ساتھ رکھ لیں، کیونکہ بعض دفعہ کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں پہنچنے میں ٹریفک جام کی وجہ سے. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو حج کمپلیٹ بچ چکا، کوئی چیز پکا ہے. اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ ہے ایک طواف، لاسٹ کا طواف. سوچو تو کن دو کرو، کسی دن نہیں کریں گے، جس دن واپس نکلے گا اس دن کریں گے. بس یہ عورتوں کو معاف ہو جاتا ہے تب اگر ان کو عذر ہو گیا ہو تو یہ معاف ہو جاتا ہے. مرد چلی معاف شمار کو بہرحال مست کرو. اگر مستورات کو عذر ہو گیا ہو اور واپس کے نکلنے کے دن تک وہ بات نہیں ہوئی تو یہ معاف ہو جاتا ہے. طواف ودا چاہتا ہے، الوداعی طواف. اگر کوئی الوداعی طواف قربت آئے اس کے بعد اگر مکہ مکرمہ آپ کا سٹے رہا اور طواف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد جو آپ کے وہاں دن باقی بچے ہیں ان دونوں ایک عمرہ کے پہلی طرف میرے سواجی طرف دوستوں نے کسی اور کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے بھائی باپ کی طرف سے کرتے ہیں، ماں کی طرف سے کرتے ہیں، کچھ اپنی بیویوں کی طرف سے کرتے ہیں، بیویاں شوہروں کی طرف سے کرتے ہیں. یعنی بیکسن طرف عمرہ کرو، اس طرح بیکسن طرف حج کرو درست، اسی بیکسن طرف عمرہ کرو درست. کہاں سے؟ 2 جگہ، ایک شمارہ مسجد عائشہ، دیکھی جائے چھوڑیں جیرانہ. مسجد عائشہ سے حضور نے حضرت عائشہ کو عمرہ کرایا تھا اور جیرانہ سے حضور نے خود عمرہ کیا تھا. جیرانہ سے تھوڑا دور، مسجد عائشہ نزدیک. مسجد عائشہ مان لیں آپ تک 10 کلومیٹر ہے اور جیرانہ جو ہے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک، جیرانہ سے بھی عمرہ کرنا چاہیں بہت اچھا، مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں بہت اچھا. اور عمرہ کرنے میں وہی کرنا ہے جو آپ نے مدینہ طیبہ سے چلتے ہوئے کیا تھا. کیا؟ احرام باندھا، اس کی طرف سے نیت کی، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف، 2 رکعت نماز، زمزم، صفا مروہ اور بس عمرہ اینڈ ہو گیا. 2-2.5 گھنٹے اس میں لگتے ہیں. اس طرح سے آپ کا حج اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اس بیچ میں بس چند مسئلے اور ہیں. وہ یہ کہ نمبر 1، مستورات کو اجازت ہے کہ وہ دوائی یوز کریں تاکہ ان کا منتلی ساکر رک جائے. اجازت ہے. اگر کسی مستورات کو اس بات کا خطرہ ہو، ڈر ہو کہ ٹھیک انہی دنوں میں مجھے ہو سکتا ہے یہ تو میرا حج خراب ہو جائے گا، خراب نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی خاتون منتھلی سرکر روکنے کے لیے دوائی استعمال کرے تو دوائی استعمال کرنے کی اجازت ہے، مگر اس دوائی کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نیچرل سسٹم چینج کرنا ہے.
اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر اجازت ہے دوائی کھانے کی. نمبر 1. نمبر 2, اگر خدا نہ خواستہ یہ منتھلی سسٹم ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو پریشان نہیں ہوگا. پہلی بات یہ ہے ذہن سے پریشانی نکال دیں. یہ کہاں ہوگا؟ مان لیجیے جہاں سے نکلتے ہی ہو گیا تو آپ کو مدینہ جانا ہے, کوئی پریشانی نہیں. آپ تو شریف پڑھتے رہیں, صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, کلمات پڑھتے رہیں, آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنی ہے, تلاوت بھی نہیں کرنی. پہنچے مدینہ منورہ میں تب تک اپنے ہوٹل میں سٹے کریں جب تک کہ عذر کی حالت ہے, اور جو ہی عذر کی حالت ختم ہو گئی, ختم ہونے کے بعد پھر آپ کپڑے پہنتے ہیں, نہا لیں, کپڑے پہننے کے بعد پھر آپ مسجد نبوی میں جائیں اور وہاں عورتوں کا پورشن الگ ہوتا ہے, صلاۃ و سلام پیش کریں, جا کر ساری چیزیں کریں. اگر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ نکلتے وقت ہو گیا تو آپ کو احرام باندھنا, اسی حال میں احرام باندھنا, اسی حال میں آپ وضو کر لیں اور دعا کر لیں, نیت کر لیں, لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ اپنے ہوٹل میں سٹے کریں, تب تک سٹے کر لیں جب تک آپ پاک ہو جائیں گے. جو ہی پاک ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ غسل وغیرہ کرنے کے بعد پھر اپنا عمرہ پورا کر لیں, تب تک لبیک کی حالت میں رہیں. اور اگر عمرہ کر چکی ہے, عمرہ کرنے کے بعد اب نارمل حالات میں اب عذر ہو گیا اور آگے حج آ گیا, تو اسی حال میں حج کا احرام باندھیں, اور اسی حال میں حج کا احرام باندھ کر کے آپ نکل جائیں. مینا بھی پہنچے, عرفات بھی پہنچے, مزدلفہ بھی پہنچے, اسی حال میں رہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور جب آپ کو طواف کرنے کا وقت آئے گا تو طواف نہیں کر سکتی تب تک جب تک پاک نہیں ہو جائے. اگر یہ طواف جب تک پاک نہیں ہو جائیں گے, اس میں 2 دن لگے, 4 دن لگے, 5 دن, یہاں تک کہ 10 دن تک آپ اسے لے کریں, اور جب پاک ہو جائیں گے تو طواف کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ اور بہت ہی زیادہ نہیں ہو جائے, لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کا اتنا لمبا پیریڈ ہو گیا کہ واپسی کا دن آ گیا اور واپس نکلنا اور آپ کا طواف باقی ہے, تو آپ واپس نہیں نکلیں گی تب تک جب تک یہ طواف نہیں کریں گے. تو ٹور آپریٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ارینج کرے کہ صاحب آپ کا طواف ابھی ہوا نہیں ہے, میں آپ کو واپس نہیں لے جا سکتا, کیونکہ واپس آپ جا نہیں سکتے, آپ کا حج مکمل نہیں ہوا اور آپ ہسبینڈ کے لیے بات بھی نہیں ہوئی. میاں بیوی کے جو غیر ہے حرام ہے وہ آپ برقرار ہے جب تک یہ طواف نہیں کرے. اگر یہ طواف زیارت کر چکی ہے, اس کے بعد عذر ہو گیا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, جب پاک ہو جائیں گے تو آپ طواف کر لیں آخری والا طواف. اور اگر خدا نہ خواستہ پاک نہیں ہو پا رہی ہیں اور سلسلہ ابھی چل رہا ہے, واپسی کا دن آ گیا, آپ اسی حال میں واپس آ سکتی ہیں, لیکن دل میں کچھ افسوس رہتا ہے کہ ایوری ٹائم کہہ رہے ہو کوئی حالت نہیں, آپ خانے کعبہ کے باہر جا کر کے وہاں دعائیں کر کے نکل سکتی ہیں. ویسے ایسا بہت کم ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کو ایسا ہو گیا. اس بیچ میں بس ایک چیز اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دعائیں کہاں کہاں قبول ہوتی ہیں. نمبر 1 ملتزم کو خانے کعبہ سے درواز, خانے کعبہ یا کنجس میں حجر اسود کا درمیانی پورشن اچھا ملتزم, اس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 2 جو خانے کعبہ کا دروازہ ہے, اس دروازے کا جو برانڈ ہے دروازہ, اس کو پکڑ کر کے دعائیں کرنا, دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 3 حکیم جو گول دائرہ ہے اس کے اندر جا کر کے وہاں کہیں پر بھی دعائیں کریں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 4 مقام ابراہیم جہاں پر ہے وہاں کو دکھایا جائے گا وہاں مقام ابراہیم کی ہے, اس کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کرنا, دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 5 خانے کعبہ کا پردہ کہیں سے بھی پکڑ کر کے دعائیں کریں گے, دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. نمبر 6 صفا پر, نمبر 7 مروا پر, اور صفا مروا کے درمیان دوڑتے ہوئے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس طرح سے تقریباً 10 جگہیں ہیں جن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, انہوں جگہوں پر پکڑ کے دعاؤں کی کوشش کرنی چاہیے. آخری بات, نماز کے سلسلے میں آپ کا سسٹم کیا ہوگا؟ جب آپ یہاں سے نکلیں گے مدینہ طیبہ کے لیے تو راستے کی تمام نمازیں 4 فرضوں کے بجائے 2 رکعت. مدینہ طیبہ میں آپ کو 8 دن سٹے کرنا ہے, آپ کو قصر ہی پڑھنی ہے, مگر کیونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی پوری نماز پڑھیں اور سنتیں بھی پڑھیں. اگر خدا نہ خواستہ اکیلے نماز پڑھنی پڑی تو جو 100 بجائے سے, اگر خدا نہ خواستہ کی ہو 100 بجائے سے, پیشن 100 بجائے سے, دیگر 100 بجائے سے, ختم 100 بجائے سے, بس. فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے وہ پوری, مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ہے وہ پوری, بس ٹھیک. مدینہ طیبہ چونکہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا. مدینہ طیبہ سے جب آپ یہ چلیں گے مکہ شریف کے لیے, راستے میں آپ کو قصر کرنی ہے, جو نماز میں آئی 4 بجائے 2, پہنچے مکہ شریف. مکہ شریف میں آپ احرام کی حالت میں ہیں, امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, 4 کے بجائے 4 ہی پڑھیں گے. اگر اس بیچ میں نماز پڑھنی پڑے 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو اب آپ نے احرام کے پورا کر لیا, پورا کرنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں سٹے کر رہے ہیں.
آپ کی زیادہ تر نمازیں خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے ہوگی، اور اگر آپ کا سٹے ہوگا خانہ کعبہ سے دور تو آپ وہاں مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ 4 کے بجائے امام کے پیچھے 4 ہی پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد جب آپ مینا عرفات جائیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ مکہ مکرمہ میں اتنے دنوں آپ کا سٹے ہو چکا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں مقیم بن گئے، 15 دن ہو چکے ہیں، تب آپ عرفات اور مینا میں آپ کو 4 کے بجائے 4 ہی پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ ابھی سفر ہی کی حالت میں آپ کا سٹے 15 دن نہیں بنا ہے تو پھر آپ عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں مسافر رہیں گے اور 4 کے بجائے 2 پڑھتے رہیں گے، اور جب واپس مکہ مکرمہ پہنچیں گے اس میں بھی آپ یہی صورت ہے۔ سفر حج میں چپلوں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، اس سلسلے میں بڑے محتاط رہیں، اپنی چپل اپنے ساتھ رکھیں، جہاں نماز پڑھیں گے وہاں اپنی چپل اپنے ساتھ رکھیں، اور اگر چپل گم ہو گئی تو دوسری چپل ہر کسی اٹھانی چاہیے۔ وہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی چپل اٹھا کر ہم چاہیں یہ غلطی نہیں کرنی ہے، ہماری ہلکی چپلیں رکھ، سستی چپلیں رکھ لیں، اور نماز کے دوران بیگ میں رکھ لیں، خواتین بیگ لڑکا کر کے رکھیں، اس سے ہمیں نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی گزار کوئی حرج نہیں۔ اور آخری مکہ شریف اور مدینہ شریف میں ہر نماز کا جنازہ ہوتا ہے، ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے، وہ دور دور سے اپنے جنازوں کو لاتے ہیں حرم میں، 500 کلومیٹر دور پر جانا کے بعد بہت اتی کرنا ہو جنازہ، کیونکہ ایسی اتنی بڑی جماعت کو کہاں ملے گی؟ جو یہی سلام پھرتے ہیں وہاں کہتے ہیں الصلاۃ علی المیت الصلاۃ علی الاموات، جنازہ پڑھ اس کا سوال پیدا ہوتا ہے آپ جنازہ ضرور پڑھیں، جنازہ اس پر پختہ آنا نہیں ہے، تنگ نہیں آنا ہے، وہاں بات بہت تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پڑھنے والا چیز ہے تنگ سے تنگ نہیں آنا ہے، جنازہ میں شرکت کریں، اور جنازہ میں شرکت کرنے کے بعد پھر وہاں ایک سلام پھرتے ہیں جنازہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہمارے کشمیری انتظار میں رہتے ہیں دو ایک سلام پھر وہاں السلام علیکم دو ایک سلام پھر آپ سے جواب دیں۔ ایک حدیث میں ہے جنازے میں ایک ہی سلام، تم سے تعلیم پڑھنا ہوتا ہے، ہمیں اجازت ہے دوسرا سلام کہہ رہے ہیں وہ بھی اجازت ہے، نہ دوسرا سلام کریں اس کی بھی اجازت ہے، اور مشورہ کیا ہے اگر وہ چاہیں کہ شہید ہو جائے تو چلو زندگی میں انسانی جنازہ نماز پڑھو، تو مشورہ کی جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں، اور اگر مشورہ جنازے میں شرکت نہ کرنا چاہیں کوئی پابندی نہیں، وہ اپنی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے میں کیا پڑھنا ہوگا؟ ابھی مشورہ سوچیں گے ایسے جنازہ کو اس کیا ہوگا جنازہ آخر کام وہ چیز پڑھو، اللہ اکبر جب پہلا ہوگا اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں، اور جی چاہے تو رب سے بھی پڑھیں، پھر اللہ اکبر دوسرا ہوگا اس کے بعد درود ابراہیمی کی نماز میں پڑھتے کوئی پڑھنا، اور جب تیسرا اللہ اکبر پڑھیں گے اس میں دعا پڑھنی ہے اللہ اکبر فی حینا، وہ دعا یاد نہیں ہوگی، اس وقت صرف کہنا ہے اللہ اکبر للمیت، اللہ اکبر للمیت، اللہ اکبر فلاں کی بخش، اور چوتھا اللہ اکبر کریں گے تو مختلف مرد ہو یا عورتیں سارے کریں گے اللہ اکبر، پھر امام سلام پھیرے کر آپ بھی سلام۔ حج میں کبھی کبھی شیطان کوشش کرتا ہے 2-3 گناہ کرنے، ان 2-3 گناہوں میں سے ایک گناہ تو یہ ہے کہ لڑائی کرنا، چھوٹی باتوں میں لڑائی کرنا، اس میں میاں بیوی میں لڑائی کرنا، اس میں بہت چکر ڈالا ہے، بعض میں چھوٹی باتوں میں اپنا لڑ جاتے ہیں، سامان پر لڑ جاتے ہیں، بیوی کہتی ہے فلاں کے لیے یہ چیز دینا، شوہر کہتا ہے اتنا پیسہ نہیں ہے، ہو گیا، تو اس لیے اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول میں رکھیں، لڑائی نہیں ہونے دیں، شیطان کی پوری کوشش ہے مقدمہ تو اللہ نے کنڈے دل کے پھیرنا۔ اور دوسرا فتنہ بہت بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ یہ مردوں کو برے خیالات کا اٹیک ہوتا ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ پورے عالم کے لوگ وہاں ہیں، پورے عالم کے مرد اور عورتیں وہاں ہیں، اس میں کالے سے کالے لوگ بھی ہیں، سفید سے سفید لوگ بھی ہیں، خوبصورت سے خوبصورت لوگ بھی ہیں، ضعیف سے ضعیف لوگ بھی ہیں، ساری دنیا وہاں موجود ہے۔ بعد ایک ہی صف میں 20 ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، انڈونیشین بھی ہیں، ملیشین بھی ہیں، یورپین بھی ہیں، حبشی بھی ہیں، کالے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، لمبے لمبے بھی ہیں، ملکوں کے لوگ ایک ہی صف میں۔ دائیں طرف دیکھیں گے کوئی حبشے کا ہوگا، کوئی بخارا کا ہوگا، کوئی سنٹرل ایشیا کا ہوگا، کوئی ساؤتھ افریقہ کا ہوگا، کوئی امریکہ کا ہوگا، کوئی کہاں کا ہوگا، تو خوب مردوں کا اٹیک ہو جاتا ہے عورتوں کو دیکھنے کا، اس کو اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ اسی طرح سے اٹیک ہوتا ہے تو آپ ہوٹلوں میں گھومیں گے، مالز میں گھومیں گے، اور بعد میں گھومتے گھومتے وہاں دنیا ہی دوسری ہے، وہاں مطلب فیشن ہے، وہاں چیزیں ہیں، وہاں دنیا ہے، خانہ کعبہ کے اندر کا منظر کچھ اور ہے، اور باہر نکل کے زنگل ٹاور میں جائیں گے یا ہیڈبرڈ میں جائیں گے وہاں کچھ اور دنیا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ان کے اوپر بجائے اپنے آپ کو سمجھائیں سچے شاپنگ کر لاسٹ ہوتا ہوں، ورنہ جو نہیں شاپنگ کرنے میں لگ جائے گا آپ کا سارا دن چلا جائے گا۔
کس خاطر کیا چیز، کس خاطر کیا چیز، کس خاطر کیا چیز، اسی کتابیں لگ جائیں گے اور ذہن سے وہ سارا قابل نظر نکل جائے گا. آپ اپنے آپ کو بتا کر کے رکھیں شاپنگ کرنا ہوا اصل میں مگر 2 ہفتے میں چھٹی پھر تم کو سو رہے ہیں. لاسٹ کے 2 دن میں آپ کو شاپنگ کراؤں گا اور چیزیں خریدواؤں گا. کھجورے بھی دیں گے، زمزم بھی دیں گے، تسبیح بھی دیں گے، جائیداد بھی دیں گے، چھوٹے بچے کے لیے بھی دیں گے. کوئی بزنس ضرورت ہے، کوئی ضرورت ہے، فلاں نہیں کہتے بھی اس کا ذہن میں رشتے بناتے ہیں فلاں کے لیے کیا صحیح ہے. لوگ انتظار میں رہتے ہیں ہمارے کیا گفٹ لائے اور آدمی وہاں بزی ہو جاتا ہے. کسی میں کوشش کرنا شیطان کہ ہم ذہن کو صاف مقابل کریں، اس کے ساتھ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جتنی دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا حج پورا بہتر سے بہتر توقع خود فرمائے. ان کی ذمہ داری ہے کہ مکمل گائیڈ کریں، پراپر گائیڈ کریں، خود انتظامات کریں. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ شوق اور جذبے کے ساتھ ہر کام خود کرنے کی کوشش کریں. اور اس بھی میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگیں. اب چند چیزیں ایسی ہیں ان میں کوتاہی اگر ہو جاتی ہے تو پھر جرمانہ دینا پڑتا ہے. اچانک دم مثلا فرض کرتے ہیں ایک انسان نے سلے ہوئے کپڑے پہنے، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا ابھی سلے ہوئے کپڑے پہننے کا وقت آیا ہی نہیں تھا، پہلے سلے کپڑے پہنے ٹھیک. یا مثلا مان لیجیے مستورات تھی، اس نے پاؤڈر لگا دیا اپنے آپ کو، یا ادھر ابھی اجازت نہیں تھی تو اس وقت میں ایک دم دینا پڑتا ہے. یا خدا خاصہ بازی ایسے جرم بھی ہیں کہ اس میں بڑی بڑی قربانی کرنی پڑتی ہے، اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے جرمانے میں، یا بڑی گائے ذبح کرنی پڑتی ہے جرمانے میں. انشاءاللہ وہ جرم تو نہیں ہو سکے گا، آپ جانوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے کشمیریوں کو غلطی ہوتی ہے کاش لگتی سوچ بیٹھتی انڈرشرٹ لے کر سچ لیتی یعنی آج کے مغرب ہے میں وہ بچے انڈرشرٹ کا اس کا تو اسلام کیا آپ پڑھے لکھے اپنے ساتھ کتابیں رکھ لیں اور کتابیں پڑھتا بھی کرنا چاہیے. جب اتنے شوق کے ساتھ جا رہے ہیں تو کتابیں اپنے ساتھ رکھ لیں اور ہر دن آج ہمیں کیا کرنا ہے، آج کی کتابیں پڑھیں، اگلے دن ہمیں کیا کرنا ہے، کتابیں پڑھیں. ہمارے ساتھ جو ہوں گے ان کے ساتھ شیئر کرے گا وہ آج کیا کیسے کرو کتاب میں کر دیں. اس کے بعد پھر کوئی غلطی انشاءاللہ نہیں ہوگی. حج میں 3 فرض ہیں، ان 3 فرضوں میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے گا حج ختم ہو گیا، نیا کرنا پڑے گا. 3 فرض اس طریقے سے نمبر احرام ہے، نمبر 2 عرفات، نمبر 3 طواف زیارت، ہر دن آپ واپس سے طواف حاصل کرو. یہ 3 چیزیں فرض ہیں. ان 3 فرضوں میں سے کوئی چیز چھوٹی نہیں چاہیے. اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو ہمیں نیا کرنا پڑے گا. نہ چھوڑے گی کیسے؟ احرام تو ہم باندھیں گے باندھیں گے، عرفات ہم جائیں گے ہی کریں گے اور طواف زیارت کریں گے ہی کریں گے. یہ 3 کرنے ہی کرنے ہیں. اور باقی اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے کبھی دم لازم ہوتا ہے اور کبھی صرف توبہ استغفار کافی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ذہن میں یہ نہیں رکھنا چاہتے یہ جو بڑا مشکل یہ کا ٹھہرو کر نہیں، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. انشاءاللہ آپ جب ہمت رکھیں گے سارا خود بہت ہو جائے گا اور سارا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شاہ آپ کا وہاں جانا اور وہاں سارے احکام ادا کرنا اور ساری دعائیں جو آپ چاہیں گے تمام ہو کے قبول ہونے کے فیصلے فرمائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس میں پریاسن فنون تحمل والے سوالات میرا تقرر ہے کہ سوالات پر سے انشاءاللہ بغیر سے